السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 سورت حامیم سجدہ، آیت نمبر 16، آیت نمبر 16۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم فأرسلنا علیہم ريحا صرصرا ریحا صرصرا في أيام نحسات فی ایام نحسات لنذيقهم لنذیقہم عذاب الخزي عذاب الخزي في الحياة الدنيا فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ فارسلنا، پس ہم نے بھیجی علیہم ان پر ریحن ہوا، صرصرن انتہائی سخت، فی ایام نحسات منحوس دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اور یقیناً آخرت کا عذاب، اخزا بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ فأرسلنا علیہم ریحا صرصرا، صرصراً ایسی تیز آندھی جو سمجھ لے کہ سردی کی شدت جو بدن کو سکیڑ کر رکھ لے، یعنی شدید ٹھنڈی ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل ریح فیہا سر، اس ہوا کی مثال ایسی ہے جس میں سخت سردی ہے، یا سرۃ ہے جس کا معنی خوفناک چیخ بھی ہے، جیسا کہ فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ،
تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ تو یہاں پہ یہ دونوں معنی استعمال ہوں گے کہ وہ انتہائی ٹھنڈی بھی تھی اور تیز اتنی تھی کہ چیخ دار تھی۔ ہوا تیز ہوا چلے تو اس کی آواز آتی ہے نا، شاہ کر، ہاں جی، اس کی آواز کی گونج ہوتی ہے، یعنی وہ چیخوں والی بھی تھی اور انتہا درجے کی ٹھنڈی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ خوفناک آوازوں والی اور شدید ٹھنڈی تیز آندھی بھیجی، اور اسی ہوا کو جو ان کے لیے زندگی تھی، یعنی جس سے وہ جیتے تھے اور جس سے وہ راحت پکڑتے تھے، ان کے دل کو اطمینان ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا، تو اللہ نے اسی ہوا کو جسے وہ معمولی سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اسی ہوا سے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور کوئی بھی قوت اور طاقت ان کو نہیں بچا سکی۔ وہ پیچھے کہتے تھے نا، وقالوا من اشد منا قوة، ہم سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ تو پھر اللہ نے ان کو دکھایا کہ وہ بھی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ ہوا جس کو تم معمولی سمجھتے ہو اور اپنے لیے بڑا فائدہ مند سمجھتے ہو، تو پھر اسی ہوا کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آگے فرمایا فی ایام نحسات، نحسات نحسن کی جمع ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پہ فرمایا فی یوم نحس مستمر، ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا۔ منحوس کہتے ہیں بد قسمتی والا، اور سعد کہتے ہیں خوش قسمتی والا۔ کوئی بھی دن اپنے آپ میں منحوس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی سال منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ 10 محرم کو منحوس سمجھتے ہیں، جس دن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اور یہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے کہ کوئی بھی دن منحوس ہوتا ہے، دن کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ اب ادھر منحوس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ دن ان کی بد قسمتی کا دن تھا، ان کی خوش قسمتی کا دن نہیں تھا۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں، اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا، ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، ان کو بھی بچا لیا، ان کے لیے وہ خوش قسمتی کا دن تھا، اور جو جتنے کافر تھے، انکار کرنے والے جو مانتے نہیں تھے، ان کے لیے بد قسمتی کا دن تھا۔ تو اس لحاظ سے اس کو منحوس کہتے ہیں، ویسے دن کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ذلت اور رسوائی ان کے غرور اور تکبر کا جواب تھا کہ وہی زمین جس پر وہ بڑے بنے ہوئے تھے، جی ہم پتہ نہیں کیا شے، ہم بڑی شے، جی وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کوئی نہیں، تو اللہ نے فرمایا اسی زمین پر پھر وہ ایسے پڑے تھے جیسے بے جان لاشیں، کھجور کے کھوکھلے لمبے تنے نہیں پڑے ہوتے، ایسے وہ بے جان لاشوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ یہ دنیا کا عذاب تھا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اللہ فرماتے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ وہ کیسے رسوا کرنے والا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس وقت تو ساری انسانیت جمع ہوگی۔ آج ہم ہیں، ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں، لیکن اس وقت جو گزر چکے ہیں وہ بھی ہوں گے، جو آنے والے وہ سارے وہاں پہ جمع ہوں گے۔ پھر ان سب کے سامنے جو ذلت اور رسوائی ہوگی، وہ تو یقیناً اس دنیا کی رسوائی سے بڑھ کے رسوائی ہے، اس دنیا کی ذلت سے بڑھ کے ذلت ہے۔ پھر دنیا میں اگر بندے پہ کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو ظاہری اسباب موجود ہے
شاید بندے کو کوئی مدد پہنچ جائے، لیکن آخرت میں کوئی ایسا سبب نہیں ہوگا مدد والا کہ جو بندے کو پہنچ جائے اور وہ بندے کو بچا لے، اس کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ہاں جی، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور اللہ کہتے ہیں ان کی مدد کی بھی نہیں جائے گی۔ اور پھر دنیا کی رسوائی یہ ایک وقت تک ہے، ایک وقت تک کے لیے بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جو آخرت کی رسوائی ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔